نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے پیش نظر ایک جہت ہے جس کے ذریعے سے دین متین کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ جہت ہے امراض کے حوالے سے، روحانی امراض کے حوالے سے، اخلاق رذیلہ کے حوالے سے۔ جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، وہ ایسی مہلکات ہیں جس سے انسانیت کی شخصیت بالکل بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف میں اوصاف حمیدہ تھے جس کی بدولت وہ معاشرے میں ایک بڑا بلند مقام رکھتے تھے اور خیریں ہی سمیٹتے تھے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ان کے گرد و پیش میں نظر آتی تھی۔ آج اس معاشرے میں جب ہم غور کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بھلائیاں، وہ خوبیاں، وہ عظمتیں دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اس کے مقابلے میں ناکامیاں، رسوائیاں اور ذلتیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو بنیادی امراض میں سے جو اس معاشرے کو بٹھانے کا باعث بنی، ان میں سے اخلاقی خرابیاں ہیں جنہیں ہم اخلاق رذیلہ بھی کہہ سکتے ہیں، جن میں سے ایک کا تذکرہ ہم آج کل کیے دیتے ہیں، وہ ہے تکبر۔ تکبر کا مطلب ہے دوسروں کو حقیر جاننا اور خود کو بڑا قرار دینا اور حق سے منہ پھیرنا۔ یہ دو ایسی کبھی بیماریاں ہیں جس دل میں جاگزیں ہو جائے، اس دل میں صفات نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ اللہ کے رحمت کے نزول کی بجائے لعنت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی یہ کبھی بھی مرض کسی دل میں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ اس کی پوری زندگی کی مساعی، پوری کوشش کاوش، چاہے جتنی جد و جہد کے ساتھ کی گئی ہے، اللہ کے دربار میں اس پر قیمت نہیں پڑنے والی، تکبر کے ہوتے ہوئے۔ یہ شرک ہے، اور اتنی بڑی بیماری جس کی بدولت ساری زندگی بے معنی ہو جائے، اس کا کتنا آسان اور خوبصورت علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام سے ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ سلام کو روایت دیا جائے، جہاں بھی جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایک اس کے مقابلے میں بہت بڑی نعمت جس کا نام ہے تواضع، وہ نصیب ہو جائے گا۔ اور تواضع کیا قابل قدر نعمت ہے کہ جس سے دل میں تواضع ہے، اس دل میں سمجھ لیں ساری ہی خیریں ہیں۔ وہ ایسا جھکا ہوا دل ہے کہ اس پر اللہ جل شانہ کی رحمتیں مسلسل برس رہی ہیں۔ ایک واقعاتی شہادت سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، ایک بکری کو ذبح کرنا مقصود تھا، تو ایک صحابی نے کہا میں ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اسے پکاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لکڑیاں چنوں گا۔ یہ ایک جملہ ہے جسے جس جہت سے بھی دیکھا جائے تواضع ہی تواضع ہے۔ مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت رسول، سید الانبیاء ہیں آپ، بعد از خدا ہیں آپ، اور آپ کا یہ کہنا کہ میں لکڑیاں چنوں گا، جس پر صحابہ کو تردد بھی ہوا، انہوں نے انکار بھی کیا کہ نہیں یہ کام ہم کریں گے، مگر آپ کا یہ جملہ ایک درس ہے، ایک سبق ہے، ایک حکمت کا دروازہ ہے، اسے کھلنا چاہیے۔ آج یہ دروازہ بند ہے، اسی اس جہت، اس نظر سے دیکھا نہیں جا رہا جس نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دکھانا چاہ رہے تھے۔ آج مخدومیت کا دور ہے، آج اعلیٰ پنے کا دور ہے، آج بڑائی کا دور ہے، جسے خودداری کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں،
جس معاشرے میں تواضع نہیں رہتی اس معاشرے میں خیر نہیں رہتی۔ آج اس اسلامی معاشرے کو خصوصاً اور پوری دنیا کو جہاں بڑے بڑے گمبھیر مسائل کا سامنا ہے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ تکبر ہے۔ اور تکبر اتنی بڑی لعنت ہے ایک انسان کے لیے، اتنا بڑا نقصان دہ مسئلہ ہے ایک انسان کے لیے کہ اس کا ہم گراؤ نہیں کر سکتے الفاظ میں۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، خدا کے غضب کا شکار ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف سے نکل جانا اور ابد الآباد کی نعمتوں سے محروم ہو جانا، یہ صرف تکبر سے ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کسی کو تواضع نصیب ہوئی ہے، تواضع عمل میں، وہ ایک اتنی خیر ہے، اس سے اخوت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے امن و آشتی کا دورہ ہوتا ہے، اس سے خدا کی زمین امن کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ میری درخواست ہے ہم سب کو صفت تواضع سے خود کو متصف کرنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس نعمت عظمیٰ سے بہرور فرمائیں اور تکبر سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔